وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات جبر محمد. عزیزان گرامی، ہماری مجلس سیدہ خدا رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور خدا بند عالم ہم لوگوں کو شر شیطان و شر انفاس سے محفوظ رکھے اور خدا توفیق دے کہ ان چند لمحات میں کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کے خوشنودی کا سبب قرار پائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، گفتگو تھی اخلاق کے بارے میں اور کل بات پہنچی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں. اسی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا اخلاق کیا تھا اور اس اخلاق کی بنیاد کے اوپر دین اسلام کیسے پھیلا اور کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی. اگر آج ہم ان کی امت میں ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اذان میں نماز میں ان کی شہادت دیتے ہیں تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل میدان قیامت میں ہم بغیر ان کی شفاعت کے جنت میں نہیں جا سکتے. تو جب تک ہم میں اور ان میں کچھ مماثلت نہ ہو، کچھ ان کا رنگ ہماری زندگی میں نہ ہو، کچھ ان کے قریب نہ ہو تو ہم کیسے ان کے ساتھ جائیں گے؟ اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور خاص کر اپنے بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اخلاقیات وہ ہیں جو ہم لے کر کے میدان قیامت میں جائیں گے اور میدان قیامت میں ہمارا حشر و نشر اس شکل و صورت کے ساتھ نہیں ہوگا جو ہمیں آئینے میں دکھائی جا رہی ہے. میدان قیامت کی شکل و صورت ہمارے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ہوگی.
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک صحابی سے ایک آدمی نے مذاق کر کے کہا اما کچھ پیسے ہمیں قرض دے دو، تم لوگ قیامت کے قائل ہو وہاں ملو گے تو وہاں لے لینا۔ اس نے کہا میں ملوں گا تو لے، لیکن یہ بتاؤ تم وہاں کس شکل میں ملو گے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیں ہمارے اعمال میدان قیامت میں کون سی شکل اختیار کرتے ہیں۔ قرآن میں وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے اور ذائقے سے کھا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ آگ کھا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ یہ جو آج جن کو KFC نظر آ رہا ہے، مرغ نظر آ رہا ہے، میدان قیامت یہ مرغ نہیں ہوگا، یہ آگ کے انگارے ہوں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کاروبار انٹرسٹ پر چلا رہے ہیں، یہ میدان قیامت میں ایسے آئیں گے ان کی توند اتنی نکلی ہوگی کہ جب چلیں گے تو گریں گے۔ اتنی آگے بڑھی ہوگی، کیوں؟ اس لیے انہوں نے دنیا میں یہی کام کیا ہے۔ یا وہ شخص جو بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ نہیں نکالتا، یہ میدان قیامت میں چونٹی کی طرح سے آئے گا۔ تو میدان قیامت کی شکل و صورت یہ آئینے والی نہیں ہوگی، وہ شکل و صورت ہمارے اعمال کی ہوگی۔ اگر ہم اپنی اس شکل و صورت کے بنانے پر قدرت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے آخرت کو حسین بنانے پر تو قدرت رکھتے ہیں۔ انسان جب چاہے اپنے کو اخلاق حسنہ سے حسین بنا لے۔ اللہ نے دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے جس میں خدا یہ نہیں کہتا کہ تم اتنے دن تک ہمارے دروازے سے دور تھے، اب کیسے آ گئے۔ ایک روایت ہے، لیکن آپ ذرا دل سے صلوات پڑھیے تو ایسی روایت پیش کروں۔ بعض روایتیں اگر ہمارے دل میں اتر جائیں تو آپ یقین جانیے سونے چاندے ہیرے سے زیادہ قیمتی رکھتی ہیں، کہ انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت سے کبھی اتنا دور ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ اس کے برے اعمال، اس کی گناہیں اس کو جنت سے اتنا دور کر دیتی ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ لیکن جب یہ انسان رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جنت سے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے آنکھوں کی سفیدی سے سیاہی۔ یعنی کردار ہم اپنا بدل سکتے ہیں جب چاہیں، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ اگر ہمارے اختیار کی چیز نہ ہوتی تو کبھی بھی بد اخلاق قابل مذمت نہ ہوتا اور کبھی بھی خوش اخلاق کی تعریف نہ کی جاتی۔ اگر ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ اما تم غصے پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی جس کو ہم گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے صاحب ہمیں غصے پر قابو نہیں ہے،
ہماری جینس میں غصہ ہے، ہماری نسل میں غصہ ہے، ہمارے باپ بھی ایسے تھے، ہمارے دادا بھی ایسے تھے۔ وہ آدمی جو اپنے گھر میں نمک پر غصہ کرتا ہے، ناشتہ دیر ملنے پر غصہ کرتا ہے، دروازہ دیر کھلنے پر غصہ کرتا ہے، یہی آدمی جب آفس میں اپنے باس کے سامنے جاتا ہے نا تو ڈانٹ پڑتی ہے تو کھڑا رہتا ہے۔ اگر یہ اس کا نیچرل ری ایکشن ہے تو ہر جگہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر غیر اختیاری چیز ہے تو اگر یہاں دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی غصہ، ہم لوگ ہندوستان کہنے والے ہیں، وہاں کا موسم الگ ہے، اور یہ انسان ایک عجیب چیز ہے۔ آپ یہاں نومبر دسمبر ہے تو نومبر دسمبر میں یہاں کبھی گرمی نہیں پڑے گی، برف پڑے گی، آپ سوٹر پہنیں گے، کوٹ پہنیں گے، بلیز پہنیں گے۔ مئی جون میں یہاں ہو سکتا ہے گرمی ہوتی ہو، یہاں آپ سوٹر نہیں پہنیں گے، تو مئی جون میں کبھی برف نہیں گرے گی، اور اکتوبر نومبر میں کبھی گرمی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ انسان کب جون سے جنوری ہو جائے، کتنی دیر میں بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھے خاصے بات کر رہے ہیں، بگڑ گئے صاحب۔ تو اگر یہ غصہ ہمارے قابو میں نہیں ہے تو آفس میں باس کے سامنے کھڑے ہو کر کہے بھیگی بلی بن جاتے ہیں بھائی؟ اگر اب وہاں بھیگی بلی بنے ہوئے خاموش ہیں تو اس کا مطلب غصہ ہمارے قابو میں ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے اپنے کو مجبور بنانے کے لیے نسل کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں صاحب، ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں کہ صاحب وہ کھانے کا پرہیز نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں کہاں پرہیز کریں؟ ٹھیک ہے، نہیں پرہیز کریں گے، لیکن جب رمضان آتا روزہ رکھتا پرہیز کرتے نہیں کرتے؟ تو اگر 1 مہینہ پرہیز ہو سکتا ہے تو 12 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو غصے کی بات ہے، آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، چادر اس کے ہاتھ میں تھی، پیغمبر کے پاس آیا، چادر آپ کے گلے میں ڈالی، کھینچی، کہا مجھے پیسہ دیجیے۔ تو پیسے نہیں میرے پاس۔ کہہ دیجیے گا نہیں پیسے میرے پاس۔ لیکن پیغمبر کو جھٹکا نہیں، اس کو بلا۔ ایک آدمی آیا، پیغمبر کانپ رہا ہے، کہا تم کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کے مجھے کھلاتی تھی، کہے کہ مجھ سے ڈر رہے بھائی؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ جتنا لوگ ہم سے ڈرے اتنے ہم بڑے ہیں۔ صاحب میرا روب ہے، اور روایت کی جس آدمی کا ڈر کے لوگ احترام کریں اس سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ ایسے مت بنو لوگ ڈر سے تمہارا احترام کریں، ایسے بنو لوگ تمہارے کردار کی بنا پر تمہارا احترام کریں۔ آج کی دنیا میں یہ غصہ، عدم برداشت، فلیکسیبل نہ ہونا، یہ وہ مسئلے ہیں جس نے گھروں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور اس میں سیلفش، خود غرضی، یہ خود غرضی آج کی دنیا میں اتنی بڑھ رہی ہے کہ گھر
ٹوٹ رہے ہیں. شادی ہوتی ہے, ابھی نکاح کی مہندی کا رنگ بھی نہیں بدلتا کہ طلاق کی درخواست آتی ہے. اور اس طلاق کی درخواست میں لڑکے کم باتیں کرتے ہیں, پیرنٹ زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ پاس یہ کیس آتے رہتے ہیں, ادھر کے پیرنٹس آئیں تو وہ دلیلیں دیتے ہیں جیسے بولتا بس ابھی, میں مذاق میں کہا کرتا ہوں ہم مولوی نہیں ہوتے, جیسے یہاں کے پر اے ٹی ایم ہوتا ہے اینی ٹائم منی, ویسا میں کہتے اے ٹی ٹی اینی ٹائم طلاق. آئے بیٹھے بات کی, کاغذ نکالا, لکھی اور چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ آج کی نسل میں برداشت نہیں ہے. یہ دوسروں کو دیکھتی ہیں. میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہوں, میں نے ایک صاحب سے بات کی, بیوی میں تعلقات اچھے نہیں تھے. ہم نے کہا تم نے فون کیا ان کو نہیں کیا؟ کہ لیں انہوں نے ہم کو فون کیا. تم کرو فون, وہ ہم کو فون کریں, ہم کیوں کریں؟ یہ ہماری ایگو جو یہ پریشان کرتی ہے. سارا ٹکراؤ ایگو کا ہے. اور اردو میں ایگو کو ہم لوگ میں سے تعبیر کرتے ہیں. اب جب زیادہ میں ہونے لگتی ہے تو انسان کی زبان بدل جاتی, جانور کی زبان ہوتی ہے. یہ میں جو ہے وہ انسان کی زبان نہیں ہوتی. آپ ان سے پوچھئے, میرے جوانوں سے پوچھئے. میں نے پوچھا بھائی تم فون کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم نے کہا تم کو نیند آتی ہے؟ کہ ان کو بھی تو نہیں آتی. کہ تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے, ان کا بھی تو برباد ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے, ان کو نیند نہیں آتی, تم کو کیا ملتا ہے؟ اگر ان کے نیند نہ آنے سے تم کو نیند آ جاتی تو ٹھیک ہے, ان کو رات بھر جگاؤ. میں ایک چھوٹی سی بات بہت ادب کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہوں, چونکہ یہ مسئلہ آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت ہے, خدا کرے یہاں نہ ہو, اور یہ بلا خالی ہمارے کیا ہو, آپ کے یہاں بلا سے دنیا پاک ہو. ایک چھوٹی سی بات ہوئی اور ہسبینڈ اور وائف میں تو میں ہو گئی. یہ ادھر منہ کر کے سو گئے, وہ ادھر سویا تو کوئی بھی نہیں, آنکھ بند کر کے یہ کروٹ بدلتے رہے, وہ کروٹ بدلتے رہے. رات پوری گزر گئی. میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ, اگر تم ایک دوسرے کو منہ کر کے سوری بول لیتے تو 6 گھنٹہ سکون سے سوتے ہی نہیں سوتے. ساری بولنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ تم 1 منٹ بھی نہیں لگتا, 1 سیکنڈ کی سوری بولنا نہیں چاہتے, 6 گھنٹہ جاگنا چاہتے ہو. اگر تم 1 سیکنڈ کی ساری بولو گے تو دوسرے کو نیند آئے یا نیند نہ آئے, تم خود تو سکون سے سو گے. جب یہ نیند نہیں آتی تو صبح تو ہم کو آفس جانا ہے, اور جو جوان رات بھر نہیں سوئے گا صبح اس کو اٹھے گا تو کیا موڈ ٹھیک رہے گا؟ اٹھے صبح, رات بھر کے لڑے تو بات تو کی نہیں تھی, تو غصہ بھی بھرا ہوا تھا. اب ناشتہ بھی نہیں ملا, بریک فاسٹ بھی نہیں ملا, آفس میں گئے دیر ہو گئی, باس نے ڈانٹ دیا. کچھ اور لوگ آیا, کلائنٹ آیا اور لڑائی ہو گئی. واپس آ رہے تھے, ٹریفک زیادہ تھی. گھر پر آنے کے بعد ایک جملہ اور ہو گیا تو ورلڈ وار شروع ہو گئی. اور اگر اس دوران خدا نخواستہ دونوں کے پیرنٹ گھر میں ہوں تو آپ سمجھیے بیرل اور بیرل تیل جو رکھا ہوا ہے.
جیسے لڑکا، بیٹا آج دن کیسا گزرا بغیر ناشتے کے تم گئے تھے؟ اچھا بیٹو میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. یہ چائے ادھر بن رہی ہے، فائر ادھر ہو رہا ہے. اب کل سے میں تمہیں ناشتہ بنا کے دوں گی. جی ممی آپ ہی دیجیے گا. تو یہ ناشتہ نہیں دیا جا رہا ہے، کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. بیٹا مت گھبرا، میں تو پھنس گئی، فلاں صاحب نے مجھ سے کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسے ہوگا. تو زخموں کو کریدا جا رہا ہے. اگر ایسے موقع پر کوئی عقل مندی سے کام کرے تو آپ یقین جانیے برسوں کا زخم ایک لمحے میں سنبھل سکتا ہے. آپ یقین جانیے مسئلہ یہ نہیں کہ جھکتا کون ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو بچاتا کون ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلی. بلند آواز سے زندہ صلوات بھیجیے. میرے خیال سے یہاں کے کلچر میں بلند آواز ہونا نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں ڈبل شیشے ہوتے ہیں، باہر کی آوازیں اندر نہیں آتی. خیر فرشتے آپ کی آوازیں لے کر کے جائیں گے، آپ مت گھبرائیے. آپ غور کریں، مسئلہ انا ہے. ہم خالی اپنے انا کے، اپنے ایگو کے موضوع کو، سبجیکٹ کو بدل دیں. ہم انا کو نکال تو نہیں سکتے لیکن ڈائیورٹ ضرور کر سکتے ہیں. ہماری انا یہ نہ ہو کہ ہماری بات چلی، ہماری انا یہ ہے کہ ہم رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم گھر کو برباد ہونے نہیں دیں گے. اس سلسلے میں دونوں کا کردار بڑا اہم ہے. اسلام کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن آپ یقین جانیے گھر کو آباد رکھنے میں سب سے بڑا کردار لڑکی کا ہے. اور جو کریڈٹ اس کو جائے گا اس سے بڑا کسی کو نہیں ملے گا. میں تمام لوگوں کے ساتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اگر ایک مرتبہ کے کمپرومائز کرنے سے گھر بچ جائے تو ایک دن کے کمپرومائز کرنے سے اگر ہم ایک مہینہ سکون سے رہیں تو یہ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ ایک دن کے صبر سے اگر 30 دن سکون ملے تو سستا سودا یا مہنگا سودا؟ اس پورے جوالا مکھی کو، اس پورے آتش فشاں کو، میں بولوں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، والکینو کو کنٹرول کر سکتی بیوی کی ایک مسکراہٹ. ایک مسکراہٹ. رات میں جھگڑا ہوا، صبح شوہر ناراض ہو کے گیا، آفس میں لڑائی ہوئی، ٹریفک جام ہوئی، فائن ہوا، گھر پر بالکل بھرے ہوئے بارود کی طرح سے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ آدمی جب سوتا نہیں تو مزاج خراب ہو جاتا ہے. اچھی نیند انسان کو سکون عطا کرتی ہے. اور آج کل ہمارے گھروں میں بربادی کی وجہ یہ ہے کہ سوتے ہی نہیں ہیں. جب سے یہ واٹس ایپ نکل آیا ہے تو اتنے سب کا قیا خراب کر دیا ہے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ عجیب چیز ہے، جب سے یہ واٹس ایپ پہلے نہیں نکلا تھا تو ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیتے تھے، تعقیبات پڑھ لیتے تھے. اب سے جب سے واٹس ایپ نکل آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انتظار کرتے ہیں کہیں خدا بند عالم نے ہماری نماز کی قبولیت کی خبر تو نہیں بھیجی.
ایسا سلام کے بعد واٹس ایپ کھولتے جیسے وحی نازل ہوئی ہو. یہ بڑا غضب کی چیز ہے. اس نے تعلقات خراب کر دیے, گھر برباد کر دیے. پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھیں اور ٹی وی نہیں تھا تو جب لڑکے اپنے کمرے میں جاتے تھے تو باتیں کرتے تھے, یہ اپنی سناتے تو اپنی سناتے تھے, دل کی بھڑاس نکلتی تھی, محبت کی باتیں ہوتی تھیں, ایک دوسرے سے قریب ہوتے تھے. اب جب چلے گئے تکیہ بنون سر لکھا, وہ ادھر یہ کر رہے ہیں. تو جب ایک دوسرے سے میل ہوگا نہیں تو دل ملیں گے کہاں سے؟ اور کوئی ایسی بات نہیں جس کا ہونا اسی وقت ضروری ہو. وہ ادھر واٹس ایپ پر, وہ ادھر واٹس ایپ کے اوپر. تو جب آپ ملیں گے نہیں تو بات ہوگی کہاں سے؟ چیزوں کو وہیں تک رکھیے جہاں تک ان کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کو اپنی پرسنل لائف کو خراب کرنے کی اجازت مت دیجیے. اسلام یہ نہیں کہتا آپ ٹیکنالوجی کو یوز نہ کیجیے, یوز کیجیے, لیکن اپنی پرسنل لائف کو خراب مت کیجیے. کوئی ایسا واٹس ایپ میسج جس کا صبح نہیں پڑھ سکتے, برباد کر رہے ہیں. دیکھیے, میں آپ سے تجربے کی باتیں بیان کر رہا ہوں اور اپنے جوانوں سے درد دل کر رہا ہوں. بہت بڑا اثر پڑتا ہے جب ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آپ آفس سے آئیے, آپ کی پوری تکان ایک مسکراہٹ دور کر سکتی ہے. آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیے, پتھر کھاتے تھے, گالیاں کھاتے تھے, لوگوں کی باتیں سنتے تھے, لیکن جب گھر میں آتے تھے خدیجہ ایک مسکراہٹ سے پیغمبر کی ساری تکان دور کر دیتی تھی. گھر میں تشریف لائے, خدیجہ دیکھا ایک مسکراہٹ, ایسی مسکراہٹ کی ساری تکان دور ہو گئی. اب یہ لڑکا جو کل رات نہیں سویا, دن بھر ٹینشن میں رہا, آفس میں جھگڑا ہوا, ٹریفک میں پھنسا, فائن ہوا, گھر واپس آیا, جس وقت یہ لڑکی اس دن بھر کی باتوں کو دیکھ کر کے, صحیح کپڑا پہن کر کے, صحیح ڈریس آ کر کے, دروازے پر استقبال کر کے, دروازہ کھول کے سلام کہہ کے ویلکم کہے, آپ یقین یعنی یہ ساری تھکان ایک ویلکم میں دور ہو جائے گی. اور گھر کس کا پرسکون ہوگا؟ پڑوسی کا یا ہمارا؟ یہ گھر میں جو سکون ملے گا یہ پڑوسی کے یا ہم کو؟ ہم کو ملے گا سکون نا. آگے بڑھے, بیگ ہاتھ میں لے لے, ایک گلاس پانی رکھیں کہ آپ بیٹھ جائیں, میں چائے لا کے دیتی ہوں. آپ یقین یعنی نہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے, نہ رات کے واقعات کو دہرانے کی ضرورت ہے. ہمارا عمل خود ہمارے گھر کو مضبوط کر دے گا. یہاں انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں گھر کو بچانے کا مسئلہ ہے. یہاں خدمت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں. ہم نوکری نہیں کر رہے, ہم اپنا گھر بچا رہے ہیں, ہم اپنی لائف بچا رہے ہیں, ہم اپنا سکون بچا رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی خدمت میں ایک جوان آیا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے مجھے ایک ایسی بیوی دی ہے
اس کی خصوصیت کیا ہے کہ جب میں گھر واپس آتا ہوں اور میرا موڈ خراب ہوتا ہے، پوچھتی کائے کو پریشان ہو؟ اگر رزق کے لیے پریشان ہو تو جس اللہ نے آج تک دیا ہے وہ کل دے گا۔ آج کے زمانے میں نوکری چلی گئی تو پریشان ہونے کی بات کی، رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی، انہوں تو نہیں لی ہے نا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو دے رہا تھا، اب تو ہو گئے تو کیا نہیں دے گا کیا؟ قرضے کے لیے پریشان ہو، ادا ہو جائے گا۔ آخرت کے لیے پریشان ہو، توبہ کرو۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اگر کسی سے لڑ کے آئے ہو تو برداشت کرو، ٹھیک ہو جائے گی حالات۔ کہ جب میں واپس جاتا ہوں تو دروازے تک پہنچانے کے لیے آتی ہے، جب میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، جب میں غمزدہ ہوتا ہوں مجھے دلاسا دیتی ہے، میرے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے جانے کے 8 دروازے ہیں، جنت کے جانے کے 8 دروازے۔ جب یہ عورت قائدان قیامت میں جائے گی تو اللہ کہے گا تم اس 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ سچ بتائیں، اگر ان شوہروں کو برداشت کر کے ہم جنت میں چلے جائیں تو دنیا سے بہتر آخرت ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں جو نئی نسل ہے اس کے پاس سب کے پاس وقت ہے، بچوں کے لیے پاس وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک راز کی بات بتاؤں اور اپنے بچوں کو آج کے زمانے میں ٹپس دیے جائیں، لیکن آپ ایک زندہ صلوات بھیجیے تو دیجیے۔ دیکھیے یہ لڑکی جس کو آپ نکاح کر کے اپنے گھر میں لائیں، یہ اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ، اپنے کنبے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے آئی ہے۔ یہ گھر میں کس کے لیے آئی ہے؟ ماں باپ کے لیے نہیں آئی ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں آئی ہے، کس کے لیے آئی ہے؟ آپ کے لیے آئی نا۔ تو آپ سے وقت چاہتی ہی نہیں چاہتی؟ عورت کی خصوصیت ہوتی ہے، چونکہ ہم لوگ اس میدان کے تجربہ کار ہیں لہذا آپ سے بتا رہے ہیں۔ دن بھر جو ہوتا ہے اس کی عادت ہے شام کو بیان کرے۔ اگر وہ شام کو بیان کر لیتی تو ریلیکس ہو جاتی ہے۔ میں آج کے زمانے میں مثال دوں، آپ کا موبائل ہے، شروع میں آیا تھا بہت صحیح چل رہا تھا، آج میں سپیڈ کم ہو گئی، کسی کو کہتے کہنا میں کتنے الٹے سیدھے پروگرام بھرے رکھے وہ، اس کو ڈیلیٹ کرو، میموری زیادہ ہو گئی پھر فاسٹ ہو جائے گا۔ اس کے ہارڈ ڈسک میں بہت سے الٹے سیدھے پروگرام، اس کو ڈیلیٹ کرو، نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے آڑے ترچھے پروگرام اسے بنا کر رکھیں، یہ ڈیلیٹ کرو، وہ ڈیلیٹ کرو، وہ ڈیلیٹ کرو، پھر یہ صحیح ہو جائے گا۔ عزیزو، اگر ہم روزانہ بیٹھ کر کے دن بھر کی رودات اپنی بیوی سے سن لیں تو اس کے میموری میں کبھی بھی فریکشن نہیں ہوگا۔ اس کا مزاج ہے سنانا، وہ چاہتی ہے سنائے ہمارے دل میں کیا گزری۔ آپ کا کام ہے توجہ سے سننا، اور زیادہ توجہ خالی ہوں کہتے رہنا ہے، بقیہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ جیسے آپ مجلسیں کبھی سنتے ہیں نا، ذہن کہیں اور ایسے سن رہے ہیں، ویسے گھر میں اس کے سننے کی عادی ہو جائیے، ایک مجلس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہوں کرنے سے آپ یقین جانیے آپ کی زندگی ایسی پرسکون گزرے گی۔ میں آپ سے سچا قصہ بیان کروں،
جب ایران میں عراق و ایران کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو بہت سے جوان مارے گئے، شہیدوں کی ایک لمبی قطار تھی، تعداد تھی۔ ٹی وی پہ پروگرام رکھا گیا ان عورتوں کا جن کے شوہر شہید ہو گئے تھے، شہداء کی بیواؤں کا پروگرام۔ تو ایک عورت سے پوچھا گیا تمہیں شکایت کیا ہے؟ کہنے لگی میرے کوئی تکلیف نہیں، میں اپنی سسرال میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہوں، میرے ساس سسر مجھے احترام کرتے ہیں، میرا اپنا گھر، میرے ماں باپ بہت عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، میرا اپنا گھر ہے، اپنا مکان ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، گورنمنٹ سے پینشن بھی ملتی ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا کیا؟ لیکن ایک تکلیف۔ کہا کیا؟ کہ بد تکلیف یہ کہ جب رات ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں میرے پہلو میں کوئی رہے تاکہ دن بھر کی باتیں اس کو سناؤں۔ مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، جب رات آتی تو میں چاہتا ہوں میرے پہلو میں کوئی ہو تاکہ دن بھر کی باتیں اس کو سناؤں۔ عزیزو، یہ عورت کا مزاج ہے۔ آپ واٹس ایپ کو تھوڑی دیر کے لیے طلاق دے دیجئے، موبائل کو بند کر کے اپنی زندگی کو موبل کیجئے، کوشش کیجئے۔ ان سب چیزوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ ٹیکنالوجی کے آپ مالک بنیے، ٹیکنالوجی کو اپنے پر مسلط مت کیجیے۔ سائنس کو اپنے استعمال میں لیجیے، خود سائنس کے استعمال میں مت چلے جائیے۔ صبر سے کام لیں، اخلاقیات کو سیکھنے کی کوشش کریں، بات بات میں جھگڑا مت کریں۔ عزیزان گرامی، آپ یقین جانیے یہ نسل جدید عجیب نسل ہے، ہماری دنیا ایک عجیب دنیا ہے۔ یہاں جب ڈرائیونگ کا لائسنس دیا جاتا ہے تو ٹریننگ دی جاتی نہیں دی جاتی؟ یا بغیر ٹریننگ کے مل جاتی ہے؟ ٹریننگ آتی ہے؟ اگر کوئی باپ بغیر ٹریننگ کے اپنے لڑکے کو گاڑی دے دے تو کیا کرے گا؟ ٹھوکے گا نہیں ٹھوکے گا؟ تو اگر 4 پہیے کی گاڑی کے لیے ٹریننگ ضروری ہے تو زندگی کی اس 2 پہیہ چلانے کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے۔ ہمیں ہر شادی سے پہلے بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہیے، کس طرح سے ڈیل کرو اس کے ساتھ۔ ہم سارا اہتمام کرتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، ریسپشن کرتے ہیں، نہ معلوم کیا کرتے ہیں، اس پر پیسے اس پر پیسے، لیکن گھر نہ ولیمے سے چلتا ہے، نہ ریسپشن سے چلتا ہے، نہ زیور سے چلتا ہے، نہ جہیز سے چلتا ہے، دل کے ملنے سے چلتا ہے۔ اور دل کا ملنا اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چاہنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی فیلنگ کے بنا پر ہوتا ہے۔ آج نسل جدید میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو کل کے لوگوں میں نہیں تھا، کل جب شادیاں ہوتی تھیں تو شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کی فیلنگ رکھتے تھے۔ غصہ ہے، لیکن پھر بھی ایسا اب تک آئے کیوں نہیں؟ کہاں ہو؟ آئے کیوں نہیں؟ نسل جدید کا مسئلہ یہ فیلنگ ختم ہو گئی ہے۔
کنجی دے دی، رات میں آ کے سو جانا. کل بھی کنجی دے دیتے تھے، لیکن آنکھ لگتی تو تھی، لیکن کان وہی لگا تھا کب دروازہ کھلے گا، کب کوئی آئے گا. آپ یقین جانیے، آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ آفس میں جائیں، کہیں جائیں، اگر آپ دن میں ایک مرتبہ فون کر کے خیریت دریافت کر لیں تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے. آواز اثر رکھتی ہے، آواز ذہنوں میں رس گھولتی ہے. یہ بات کہاں سے نکلے گی؟ یہ بات اخلاقیات سے نکلے گی. جب تک ہماری اس نسل جدید میں اخلاقیات کے مسائل نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. گھر پیسوں سے آباد نہیں ہوتا، گھر اینٹوں سے آباد نہیں ہوتا، گھر دولت سے آباد نہیں ہوتا، گھر ایمان سے آباد ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو اہل بیت کے گھرانہ دیکھ لو. علی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، سامان نہیں تھا، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے تھے. اور میں اپنے جوانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی، اگر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی عزت ہو تو اسے اپنی بیوی کی برائی گھر والوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر لڑکی چاہتی ہے اس کی شوہر کی عزت ہو تو اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم خود اپنی بیوی کی برائی کریں گے تو کون برے کو اچھا سمجھے گا؟ لڑکا لڑکی کی برائی کر رہا ہے، لڑکی لڑکے کی برائی کر رہی ہے. جب سوہی برے ہیں تو عزت کون کرے گا؟ سوسائٹی میں کتنے عزت گنوائی. کہ لوگ میری بیوی کی عزت نہیں کرتے. بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ تم نے اتنی برائی کی، کوئی کرے گا کیا عزت؟ تم اس کے پردہ دار تھے، تمہیں اس کے عیب کو چھپا کے رکھنا چاہیے تھا. قرآن نے کہا تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. اور لباس کا کام ہے عیب کو چھپا کے رہنا، عیب کو ظاہر مت کرنا. ایک بزرگ کی شادی ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا تعلقات اچھے نہیں ہیں. جب ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو سوسائٹی کے کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب حالات نارمل ہوتے تو نہیں ایکٹیو، جب حضرت تو ان کو بہت گھر میں السلام علیکم، وعلیکم السلام، تشریف، کیا خیریت؟ تو بہو نظر نہیں آ رہی ہے. اتنا شروع کرتے ہیں. اور وہاں نے ارے ہاں بھائی فلاں نے بیچارہ پھنس گیا، کہاں اس کی شادی کر دی. ادھر پھنس گیا، ادھر ان کو کام مل جاتا ہے کام کو بڑھانے کا. حالات ٹھیک ہونے والے ہوتے تو حالات، کیوں ایسے لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ایسے موقع پر اور بڑے ہمدرد بن کے آتے ہیں. آپ اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. یہ کام بناتے کام میں بگاڑتے ہیں زیادہ. ہمدرد بن کے آتے ہیں لیکن گھر کو تباہ کرتے ہیں. ذرا سا سنگن مل جائے آ جاتے ہیں گھر کے اندر، اور اس وقت تک آتے رہتے ہیں جب تک توڑ نہیں لیتے. ایسے ایک شادی ہوئی، ایک جوان کی نہیں بنی، لوگ پہنچ گئے لڑکے کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ تو کہ آپ کی یہ ہوئی شادی کہ سنا آپ کے کچھ تعلقات. آپ سے کیا مطلب؟ آپ تو اتنے شریف ہیں. میں شریف ہوں، آپ سے کیا مطلب ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی، کمی ہوگی. میری بیوی ہے نا، میری بیوی کی برائی سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ بیوی میری ہے، میری بیوی کی برائی سے آپ سے کیا مطلب؟ کیا لینا دینا ہے آپ کو؟ اپنا کام کیجیے. ارے کچھ تو کچھ بھی، آپ کون؟ اپنا کام کیجیے، بسم اللہ. بہت کوشش کو برائی نہیں ملی، بعد میں خبر ملی طلاق ہو گئی. اور ہے
کہ آپ جیسے شریف آدمی نے طلاق دے دی تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، آپ جیسا آدمی نہ رکھ سکا. اس نے کہا کیا کہا کہ میں اس عورت کی برائی بیان کروں تاکہ دوسری شادی نہ ہو پائے اس کی. اس کی برائی چلے جائیے، منہ لے کے چلے آئے، دوسری شادی ہو گئی. پھر آئے کہ حضور اب تو اس کی دوسری شادی ہو گئی، اب بتائیے کیا؟ کہ شرم نہیں آتی میں دوسری کی بیوی کے بارے میں منہ کھولوں؟ اب وہ میری بیوی نہیں ہے. عزیزو یہ مسائل ہماری سوسائٹی کے سمجھنے کے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو سمجھانا. والدین کی ذمہ داری وہ نہیں جیسے WWF میں رنگ کے باہر کھڑے ہوئے لوگ جوانوں کو پوچھا لگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں فائٹ کرنے کے لیے. آج کل کے والدین کی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے، ادھر وہ برف لگا کے تیار کر، اب کی جانا تو ایسا گھونسا مارنا. آپ یہ کام نہ کیجیے. آپ سکون کا درس دیجیے، آپ صبر کا درس دیجیے، آپ سمجھانے کا درس دیجیے. اس کے آواز دیں، دیکھو اگر تم یہاں صبر کرو گے تو خدا اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر تم بدمزاج عورت پر صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ یا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یا اولاد اچھی دے گا، یا آخرت آباد کرے گا. سارے مسائل ہماری زندگی کے اخلاقیات سے متعلق. کبھی فرصت ملی تو آپ سے گزارش کروں گا کہ واقعاً فیملی لائف آج کے زمانے میں وہ نازک مسئلہ ہے جس کو ایک مجلس اور 2 مجلس میں حل نہیں کیا جا سکتا. میں خالی ایک بات آپ سے عرض کروں، اس کو پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیے جب بھی آپ گھر میں رہیں گے نا تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہیں گی، اور تھوڑی باتیں ہوتے جمع ہو جائیں گی. جیسے کبھی کبھی دیکھیے آپ کھانا کھائیے نا، اور کھانے میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو ہضم نہ ہو رہی ہو، جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، آپ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، تڑپ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ایک مطلب وومیٹنگ ہو جاتی ہے، دل کھول کے وومیٹنگ. جب وومیٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ریلیکس ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آپ اس کو برداشت کرتے رہیے تو پوائزن بڑھتا رہتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بڑھتا رہتا ہے. لیکن آپ اس کو وومیٹنگ ہو جانے دیجیے، تکلیف ہوگی لیکن جب ہو جائے گی تو کیا ملے گا آپ کو؟ ریلیکس ملے گا. تو اگر کبھی گھر میں ایسی نوبت آئے کہ وہ بڑھی ہوئی باتیں اگل رہی ہوں تو شرافت سے سنتے رہیے، جواب مت دیجیے. یہ موموٹی ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. ہم اپنے کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ تو ٹیپ ریکارڈ کا ہے اور کیسٹ جمی ہے. اب وہ جب بٹن دب گیا تو جتنی لمبی کیسٹ ہو تو بجے گی نا بھائی. اب تو غلطی سے بٹن دب گیا ٹیپ ریکارڈ کا نا بھائی، تو جب بج گیا ہے تو جتنی کیسٹ ہے وہ تو بجے گی. لیکن اگر ایک مرتبہ بج گئی تو 6 مہینے کی فرصت ہے. جب بھی کسی ایک کو غصہ ہے، میری دونوں سے گزارش ہے، آپ 1 وے ٹریفک رکھیے، ہائی وے مت بنیے. 10 بج تک اگر آپ کو غصہ ہے تو سامنے والا خاموشی کے ساتھ سنتا رہے. سامنے والے کو غصہ ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے. آپ جواب دیجیے گا تو 1 کی 2 اور 2 کی 4 اور 4 کے 10 بڑھتے رہیں گے. آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے.
آدھے گھنٹے کے بعد غصہ ختم ہو جائے گا, نارمل ہو جائیں گے. بات شروع ہوئی تھی چائے سے, سارا غصہ نکل آیا, آپ آدھے گھنٹے سننے کے بعد کہیں گے چائے پی ہے نہیں پی, لے کے آئے نہیں. آپ یقین جانیے اس سے آپ کو سکون ملے گا, لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کا تعلق کسی دوا سے نہیں, اس کا تعلق ٹریننگ سے ہے, اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. یہ آج ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں, اور اس جھگڑے کا سب سے بڑا اثر اولاد پر ہوتا ہے. اولاد جب ماں باپ کو لڑتا جھگڑتا دیکھتی تو اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہوتے. میری آپ سے دس بستہ گزارش ہے, اگر لڑیے تو دروازہ بند کر کے لڑیے, بچوں کے سامنے مت لڑیے. بچوں کے سامنے آئیے تو ایسا ملیے جیسے آپ میں اختلافات نہیں ہیں. میں بات کو سمیٹوں, بات بہت ہو گئی, باتیں بہت باقی ہیں, لیکن مسئلہ اخلاقیات کا ہے. ہمیں اسلام نے صبر سکھایا, دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آئے سکھایا ہے. آج یہاں کے اعتبار سے غور کریں آپ, کیسے اپنایا جاتا ہے اور کیسے غصے پر قابو پایا جاتا ہے. آپ حر کی مثال لے لیں, شجاع تھا, بہادر تھا, اور اتنا بڑا بہادر تھا کہ 1000 لشکر کا سردار تھا. کوئی آدمی اس کے مقابلے پر آ نہیں سکتا تھا. اس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی, کب آگے نہیں بڑھ سکتے. امام حسین نے دیکھا, آواز دی تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس نے دیکھا امام کو, کہا مولا اگر کسی اور نے یہ نام لیا ہوتا تو میں اس کا سر کاٹ دیتا, لیکن آپ کی ماں تو وہ ہیں جن کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. غصے پر قابو پایا, جزا کیا ملی؟ حسین کے ساتھ شہیدوں میں شامل ہوا. اگر آج غصے پر قابو نہ پایا ہوتا تو حر علیہ السلام نہ ہوتا. اور امام حسین نے اس طرح کے لوگوں کو جزا کیا دی؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی گناہ, امام وقت کا راستہ روکا, اور اس راستہ روکنے کی بنا پر حر سبب بنا امام حسین کربلا کے میدان میں آئے. امام حسین کے خیمے فرات سے ہٹائے گئے, بچے پیاسے ہوئے, التش کی آوازیں آئیں, شب عاشور آئی, یزید اپنے لشکر میں تھا, ادھر حسین کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے. اس کے دل نے اپنے کو بیدار کیا, میں کہاں کھڑا ہوں, میں اور فرزند زہرا سے لڑنے کے لیے جاؤں, میں اور امام وقت حسین سے لڑنے کے لیے جاؤں. پسر سعد کے پاس آیا, کہ لیں کیا ٹھہری؟ جواب ملا جنگ ہوگی. واپس آیا, راستے پہ آرام نہیں ملا, کبھی سوتا تھا, کبھی جاگتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی ٹہلتا تھا, پریشانی کے عالم میں تھا. ایک آدمی نے اس سے پوچھا تم اتنے بہادر ہو, تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے, تم اتنا پریشان کیوں؟ کہ میں اس وقت اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں, لیکن میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. عزیزو, وہاں سے مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے, لیکن یہ حسین کے غم کا مسئلہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں, جتنے بھی خطا کار ہیں, ہمارے گناہ کتنی بھی زیادہ ہو جائیں,
لیکن بارگاہ حسین اتنی عظیم ہے کہ ہر طرح کی گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو، آج بھی حسین کا دربار حر جیسے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کتنی زیادہ گناہیں ہوں، لیکن حسین کے دربار سے مایوس مت ہونا۔ اپنے گھر دربار لشکر سے نکلا، ہاتھوں کو باندھ کے آیا، زرہ کو لٹکا کے آیا۔ حسین نے آتے ہوئے مہمان کو دیکھا، یہ اخلاق امام حسین تھا۔ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہے، ادھر سے حر آ رہا ہے، ادھر سے حسین جا رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا تقاضا، ادھر سے حر آ رہا ہے، ادھر حسین جا رہے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھ کے آیا، آواز ایسے دے، یبنا رسول اللہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزیز، جملہ سب کے لیے ہے، یہاں بارگاہ ہے، یہاں منبر ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا، کتنے بھی گناہگار کوئی شخص ہو، اس زری کے پاس جائے کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فضل رسول، کیا میری گناہیں معاف ہو سکتی ہیں؟ اگر حسین نہیں، حسین کی زری موجود ہے۔ عباس نہیں، عباس کا علم موجود ہے۔ وہی تاثیر بددل چاہیے حسین سے ملنے کے لیے۔ اور یہ کون سے کریم کی بارگاہ ہے۔ عزیزو، جب حر آیا اور کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، حسین نے یہ نہیں یاد دلایا اب آئے ہو جب سکینہ پیاسی ہے، جب اصغر پیاسا ہے، جب میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تم مجھے خیمے سے نکال کے لے کے آئے تھے۔ عزیزو، یہ کریم کا تقاضا نہیں ہے کہ گناہیں یاد دلا کر کے معاف کی جائیں۔ جیسے حر نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، حسین نے بڑھ کے حر کو کلیجے سے لگا لیا اور اسی سینے پر حر کا سر رکھا جس پر کبھی عباس کا سر رکھتے تھے، جس پر کبھی علی اکبر کا سر رکھتے تھے، اور ایسا پیش آئے جیسے کوئی گناہ ہی حر نے انجام نہ دی ہو، کوئی گناہ ہی انجام نہ دی ہو۔ حر کو کلیجے سے لگایا، ساتھ لے کے خیمے کے پاس آئے۔ حر کے ساتھ ساتھ اس کا جوان بیٹا بھی آیا۔ حسین کے خیمے کے پاس حر آیا، حسین حر کو لے کر کے آئے۔ بس جیسے ہے کہ حر، ہم مہمان ہیں، تو ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری مہمانداری کیا کریں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک بتا حر نے آواز دے کہ فرزند رسول، میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں۔ کہ کون سی اجازت چاہتے ہو؟ کہ آپ اجازت دیں، میں آپ پر شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس منزل پر علماء نے جب جملہ لکھا ہے کہ حر کو جانے کی جلدی کیوں تھی؟ بقیہ لوگ تو پیاسے تھے، یہ تو رات میں پانی پی کے آیا تھا، اس کو جانے کی جلدی کیوں تھی؟ یہ کیوں کہہ رہا تھا حسین مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے؟ علماء ایک جملہ فرماتے ہیں، حر کو جلدی اس بنا پر تھی، جب حر حسین کے خیمے کے قریب آیا تو اس نے خیمے سے آواز سنی، العطش العطش العطش۔ حر کو یہ احساس ہوا یہ بچے میری بنا پر پیاسے ہیں، یہ بچے میری بنا پر پیاسے ہیں، مجھے ان کی العطش کی آوازیں سنائی برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی آوازیں برداشت نہیں کر سکتا۔ حر میدان میں آیا۔ عزیز و دوستو چمچم نے آپ سن لیں، آج ہر ایک شخص حر بن سکتا ہے۔ آج اگر حسین نہیں، حسین کا بیٹا موجود ہے، حسین کا وارث موجود ہے۔ میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے ہیں، ان آنسو آلو آنکھوں سے ایک دعا کریں کہ اس بزم میں کہیں ہمارا امام بھی موجود ہو، اس مجلس میں پرسہ لینے کے لیے وارث حسین بھی آیا ہو، ہماری یہ مجلس عزا اس امام وقت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں حر اپنے ساتھ ساتھ جوان بیٹے کو لے کے آیا تھا۔ پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ جب جوان بیٹا زخمی ہو کر کے گرا، حسین دوڑے دوڑے آگے آئے، علی اکبر کو ساتھ لے کے آئے، کہنے لگے بیٹا حر کو سنبھالے رکھنا، باپ جوان کا لاشا نہ دیکھنے پائے، باپ جوان کے بیٹے پر نہ پہنچنے پائے۔ حسین نے اکبر سے کہا سنبھالو، بس دل کہتا آواز دو مولا، ہو حسین مولا
حور کے جوان کا اتنا خیال کہ باپ جوان کا لاشا نہ دیکھنے پائے، لیکن جب آپ کا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، جب آپ کا جوان آپ کو آواز دے رہا ہوگا تو کون آپ کو سہارا دینے والا ہوگا؟ عزیزان گرامی، چند فقرے آپ سن لیں، خدا آپ کے عجم میں اضافہ کرے، حور کے ساتھ ہم سب کو محشور کرے۔ عزیزان گرامی، جب حور میدان میں آیا، اور اس کے بعد زخمی ہو کر کے گرا، زخمی ہو کے حسین خود بنفس نفیس میدان سے مقتل میں آئے، حور کے سرہانے پہنچے، حور کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا اور عجب آواز دی، عجب اسے کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے۔ حسین نے کل کہا تھا نا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، آج جب حور کا سر اپنے زانوں پر رکھا تو آواز رکھی، حور تیری ماں نے کیا اچھا نام تیرا حور رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے جو تحفہ دیا کہ تم نے میری ماں کا احترام کیا تھا، میری ماں فاطمہ زہرا کا نام نہ لیا تھا، تو میں وہ تحفہ دینا چاہتا ہوں جو کسی کو نہیں دیا۔ حور کے گلے سے زخم خون بہ رہا تھا، حسین نے اپنے جیب سے وہ رومال نکالا جو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، زہرا کا رومال حور کے گلے پر باندھ کے آواز دی، دیکھو مہمان، ہم احسان کرنے والوں کو، ہم قدر کرنے والوں کی قدر کرتے۔ میں اتنا دل چاہتا آواز دوں، مولا ایک مہمان کی اتنی قدر ہے، سر زانوں پر رکھا ہوا، لیکن جب آپ کی شہادت کا موقع آئے گا تو کوئی آپ کا سر زانوں پر لینے والا نہ ہوگا۔ سیدہ آواز دے رہی گے، اے شبر میرا بچہ بے گناہ ہے، اے شبر میرا بچہ بے گناہ ہے، حسین قتل ہو رہے ہوں گے، کوئی فریاد پانے والا نہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، ہمارے اس فرش ادا کو قبول فرما، اس مجلس ادا کو قبول فرما، اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں قرار دے۔ پر امام حسین کے عزادار دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس لباس میں جس گوش ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمنان ازاں ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں پر رحم فرما، پروردگار ہماری اس مجلس ادا کو قبول فرما۔ یہ دعا آپ سب مل کر کے پڑھیں، یا رب فاطمہ بحق فاطمہ اشف صدر فاطمہ بظہور الحجہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم عجل لولیک الفاتح۔